الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے سورہ الفرقان کی پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے گزشتہ دو دروس میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کی حقیق کی کوشش کی گئی۔ آج بھی اسی آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ سننے کے بعد کچھ مزید بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کرنے کا توفیق الہی سے ارادہ ہے۔ بہت برکت والی ہے وہ ذات جنہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے فرقان کو نازل فرمایا اپنے بندے پر، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا یا بہت زیادہ، دونوں ترجمے، یا بہت زیادہ ڈرانے والا ہو جائے۔ کل کے سبق میں بات یہاں رکی تھی کہ قرآن کریم کا ٹھہر ٹھہر کے اترنا، یک بار نہ اترنا، اس کا ذکر قرآن کریم میں ایک سے زیادہ دیگر مقامات پر بھی ہے۔ ایک مقام اسی سورہ مبارکہ کی آیت شریفہ 32 میں کل گزر چکا۔ آئیے ایک اور آیت شریفہ اس بارے میں سنتے ہیں۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت شریفہ 106۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن ہم نے اسے جدا جدا کر کے نازل فرمایا۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ فَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے یہ بات بیان کی کہ انہوں نے قرآن کریم کو جملہ واحدہ دفعتاً ایک بار نازل نہیں فرمایا، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے نازل فرمایا۔ الفرقان، اس کے یہاں دو معنی حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور دونوں ہی اللہ بہتر جانے بجا ہیں، درست۔ پہلا معنی کہ قرآن کریم ایک بات تو نزلہ میں تھی کہ اس میں تھوڑا تھوڑا اترنے کا معنی ہے۔ دوسری بات الفرقان میں بھی ہے، فرقان میں جدائی ڈالنا، تو اللہ پاک نے اس کے نزول میں جدائی ڈالی ہے۔ الفاتحہ سے الناس تک یک بار نازل نہیں کیا گیا، بلکہ کبھی ایک سورت، کبھی دوسری، کبھی ایک آیت، کبھی دوسری، اپنی ہے، اور یہ کوئی اٹکل پچھو نہیں، یا بغیر تدبیر اور تقدیر کے نہیں، حکمت سے، لیکن فرقان کے معنی میں یہ بات داخل ہے، اس کو جدا جدا کر کے نازل کیا گیا۔ تو یہ فرقان کے دو معانی میں سے ایک معنی۔ دوسرا معنی، الفرقان جدائی ڈالنے والا، کس میں؟
حق اور باطل میں، نور اور تاریکی میں، ہدایت اور گمراہی میں، سچ اور جھوٹ میں، بدی اور نیکی میں، اچھائی اور برائی میں، ان کے درمیان قرآن کریم جدائی ڈالتا ہے، ہر چیز کو نکھار کے بیان کر دیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے۔ اللہ اکبر۔ جو چیز اللہ نے ایسی بنا کے ہمارے لیے اپنی رحمت سے نازل فرمائی، اس کی ہمارے لیے اہمیت کتنی ہوگی؟ قرآن پاک کی یہ کیا مثال میں دے سکتا ہوں، لیکن بات کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے میں آپ نے 50 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ اگر کوئی چیز ہمیں ایسی مل جائے جو قدم قدم کے بارے میں ہماری رہنمائی کرنے والی ہو کہ وہاں پیٹرول ملے گا، وہاں پانی کا بندوبست ہے، وہاں کھانے پینے کا بندوبست ہے، وہاں پنکچر ہوگا تو اس کی اصلاح کر، وہاں ڈاکو ہیں، وہاں شرفاء ہیں، وہاں رات سفر میں رجا نے 20 باتیں، انسان کو جتنا زیادہ ان کا علم ہوگا اللہ کی فضل و کرم سے سفر اتنا ہی زیادہ کمفرٹیبل۔ اب میں آپ دنیا میں آئے ہیں سفر کے لیے یا رکنے کے لیے؟ زور سے بولو، کوئی رکا ہے یا رکے گا؟ میں آپ مسافر ہیں قبر کے، اور قبر سے حشر کے، اور حشر سے یا جنت کے یا اللہ جنت تک کے، یا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اس سفر میں غلطی کرنا کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ جنت اور دوزخ میں جو فرق ہے، آسمان اور زمین کے درمیان زیادہ فرق ہے یا جنت اور دوزخ کے درمیان زیادہ فرق ہے؟ رات اور دن، تاریکی اور روشنیوں میں زیادہ فرق ہے یا جنت اور دوزخ؟ انتہا ہے نعمتوں کی اور انتہا ہے اذیتوں کی۔ اب اس سفر میں اللہ کے لیے میں آپ اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھولیں، بند کر دیا ہم نے، سب بند کر دیا، کھولیں۔ اگر دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہیں، دل اندھا نہیں ہوا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو مجھے آپ کو اس سفر میں قدم قدم پہ رہنمائی کی ضرورت ہے کہ، اور جو چیز میری آپ کی رہنمائی کرے اس کے لیے ٹائم نہیں ہوگا یا سب کچھ اسی کے لیے ہوگا؟ اگر صرف اسی پہلو سے اس قرآن فرقان اس کی اہمیت کو سمجھا جانے کی کوشش کی جائے اور اللہ سمجھ دے، اللہ گواہ ہے، دل نہ چاہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے جدا ہو، چاہیں گے؟ جو گائیڈ لائن میرے اور آپ کے پاس سفر میں ہو، اگر اس میں کافی شافی رہنمائی ہو، عقل مند مسافر کبھی اس کو دائیں بائیں گھماتا ہے ہر وقت، اور یہاں اتنا پرخطر اور نتائج کے اعتبار سے اتنا شاندار یا اتنا خطرناک نتائج والا سفر، جو چیز میری اور آپ کی، میرے اور آپ کے کنبوں کی، اولاد کی، نسلوں کی رہنمائی کرے،
دل چاہے گا گوارا کریں گے کہ ہم اس سے جدا ہوں، لیکن پتہ ہی نہیں، اور جن کو تھوڑا بہت پتہ ہے یقین ہی نہیں۔ تو یہ فرقان اچھا لفظ اللہ نے استعمال، قرآن پاک کی شان، وقار صاحب قرآن پاک کی شان کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک یہ لفظ اللہ گواہ ہے، اتنا کافی ہے کہ میری اور آپ کی دنیا و آخرت کو بدلنے کے لیے اگر علم اور یقین ہو جائے بہت کافی۔ قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے لیے فرقان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے دوسرا پارہ سورہ البقرہ، جہاں رمضان شریف کا ذکر ہے، آیت شریفہ 185، شہر رمضان الذی، پڑھیے، پڑھتے جائیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یا اللہ کھول دے سینا، اندھی آنکھیں ہیں ان کو روشنی دے دے، دل مردہ ہیں ان میں روح پھونک دے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے اس ہی میں، اللہ اکبر، کیا قرآن کی شان، رمضان کے مہینہ کی جو شان ہے اس کی شان کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ کتاب اتری، جس مہینے نے شان پائی یا شان پانے کے اسباب میں سے ایک سبب ٹھہرا کیا، اگر جس سینے میں، جس کی بدن میں یہ قرآن آ جائے وہ شان نہ پائے، کاشی سمجھ نہیں آ رہی۔ مہینہ اس کی برکت سے شان پائے، فضل الہی، عبداللہ، عبد الرحمن، خان صاحب رانا، جو بھی ہے، اگر اس کے دل و دماغ میں یہ آ جائے تو وہ نیچا رہے گا، اس کی حیثیت کم ہوگی یا بہت بڑھ جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیا ہے وہ قرآن؟ ہدی للناس، ہدی للناس کیا معنی ہے؟ کیجیے، ہدایت دینے والا معنی نہیں، سراپا ہدایت، ہدایت دینے والا بھی بڑی چیز ہے، یہ گائیڈ نہیں، سراپا رہنمائی ہے۔ ایک ہے رہنمائی، بھٹی صاحب کو بات واضح ہو رہی ہے، ایک ہے رہنمائی کرنے والا، ایک ہے سراپا رہنمائی، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے نیکی کرنے والا، ایک ہے سراپا نیکی، ڈاکٹر صاحب کو فرق ہے کہ نہیں؟ اتنا نیک کہ گویا کے سر سے قدموں تک نیکی ہی نیکی۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت دینے والا یہاں نہیں، ہدایت دینے والا ہے، لیکن اللہ نے جو اس کا نام رکھا اس سے بہت اوپر ہے، سراپا ہدایت۔ اور کیا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کے لیے واضح دلائل، اور اس کے بعد وَالْفُرْقَانِ، حق اور باطل میں، نور اور تاریکی میں، سچ اور جھوٹ میں، نیکی اور بدی میں، اچھائی اور برائی میں، حق اور ناحق میں، عدل و انصاف اور ظلم میں، رحم اور ظلم میں تفریق کرنے والا۔ آئیے سبق کی طرف۔ اذا عبدہ، کس پر نازل کیا؟ ترجمہ کیجئے، اپنے بندے پر۔ اللہ اکبر،
بڑا چھوٹے کے بارے میں ایسی بات کہ جس سے اس چھوٹے کی نسبت بڑے کی طرف ہو تو چھوٹا جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے یا زیادہ ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. پی ایم کہے کہ رانا صاحب میرا دوست، اور ایک یہ ہے کہ رانا صاحب کہ میری اس سے دوستی ہے. دونوں میں سے کون سی بات بڑی؟ جی رانا صاحب جب وہ کہے، یہ نہیں کہ رانا صاحب ہماری زندگی کو چھوٹے ہیں، اپنی جگہ بہت بڑے ہیں، لیکن دنیاوی طور پہ بات کر رہے ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کون بڑا ہے. ہر شخص کے لیے بڑے کا اس کو اپنانا اس کی شان، اور چھوٹے کا بڑے سے تعلق کا اظہار کرنا ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ اپنی جگہ ہے بڑے کا چھوٹے کو اپنا. اور یہاں کون محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنائیت، تعلق اور ان کی اپنی جانب نسبت کا اعلان فرما رہے. احکم الحاکمین رب العالمین اپنے بندے پر کتنی شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اور کتنی باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے، یہیں پر بات روکتا، میں نے دو باتیں کہنی ہیں تو وہ کہہ لوں انشاءاللہ، یہیں سے کل کی بات کا آغاز کروں. پرسوں کے درس میں نے یہ کہا کہ اس سورت کا نام الفرقان ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں 3 جگہ الفرقان کا لفظ آیا ہے. میرے لیے انتہائی، اب آپ بیٹھو بیٹا سن کے جاؤ، بات ضروری بات ہے، میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے. ایک بیٹی یا بہن ہے، خرم صاحب وہ بیٹی کی عمر کی یا بہن کی؟ بہن کی. ایک بہن نے کل مجھے پیغام بھیجا خرم صاحب کے ہاتھ کہ قرآن پاک میں 3 دفعہ، اس سورت میں 3 دفعہ الفرقان کو. بڑا میں خوش ہوا کہ ماشاءاللہ سننے والی خواتین کتنی زیادہ باخبر. میں نے نئے سرے سے گھر میں پڑھا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہن کی بات درست ہے، میں نے غلطی. اللہ تعالی ہماری بہن پر بے پناہ رحمتیں کرے اور مجھے اپنے فضل و کرم سے معاف کرے. اور میں نے آج ملک صاحب کو فون پر کہہ دیا کہ وہ 61 سے یہ بات میری ختم کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بھی امت میں خیر. دوسری بات، کل ایک ساتھی آپ کے پروفیشن کی تشریف لائے، انہوں نے بہت عمدہ سوال کیا. میں سوال سنتے ہی خوش ہو گیا. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ نزلہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا. تو انہوں نے اسی سورت کی آیت شریفہ 32 کے حوالے سے، اور یہ بات کل بیان کی گئی، اس میں نزلہ میں تھوڑا تھوڑا اترنے کا معنی نہیں. تو انہوں نے یہ کہا، بہت خوش، یہ کہا کہ آپ نے جو قاعدہ بیان کیا یہاں پورا نہیں اترتا. پہلے تو میں نے ان کا شکریہ کیا، پھر میں نے جو بات ان سے کہی وہ آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں. عربی میں الفاظ کے جو خواص ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، وہ ان کا تعین، ان کی فکسیشن کانٹیکسٹ سے ہوتی ہے، سیاق و سباق سے ہوتی ہے. کہیں وہ خاصیت ہوتی ہے، کہیں سمجھ آ رہی ہے کچھ کہ نہیں. تو یہاں پہلی آیت میں وہ خاصیت ہے، 32 نمبر آیت میں وہ خاصیت نہیں ہے، اور اس میں عربی زبان کے اعتبار سے کوئی کنٹراڈکشن نہیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے اور آئندہ غلطیوں سے محفوظ رکھے. سوال کرنے والے بھائی پر اپنی رحمتیں فرمائے اور غلطی نکالنے والی بہن پر بے پناہ رحمتیں فرمائے.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ.